अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बखैर व आफ़ियत होंगे। आज के एडिटोरियल का आगाज़ करते हैं सूरत बकरा की आयत नंबर 65 से। और तुम खूब जान चुके हो जिन्होंने कि तुम में से ज़्यादती की थी हफ्ता के दिन में, तो हमने कहा इनसे हो जाओ बंदर जलील। आज के हमारे पहले एडिटोरियल का टाइटल है पॉलिटिकल कंसेंसस, सियासी इत्तफाक़ राय। आज के एडिटोरियल में हम पढ़ने जा रहे हैं कि हमारी हुकूमत तालिबान यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो कि कल अदम तंजीम है, उनके साथ तो बातचीत करना चाहती है, लेकिन नैब के चेयरमैन के मामले में और दूसरे बहुत सारे मामलात में अपोजिशन को इंगेज नहीं करना चाहती, जो कि हमारे अपने मुल्क के लोग हैं। और जो टीटीपी है, इनके जो हाथ हैं बहुत सारे लोगों के खून से रंगे हुए हैं। फिर भी माजी के तजुर्बात से हमारी हुकूमत ने सबक नहीं सीखा और इन लोगों को इंगेज करना चाहती है। तो क्या अपनी ये स्ट्रेटजी हुकूमत तब्दील करेगी या नहीं करेगी? अगर नहीं करेगी तो इसके क्या रिपरकशंस होंगे? ये तमाम चीज़ें आज की इस एडिटोरियल में हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी डिफ़िकल्ट वर्ड्स की लिखने की। तो बहुत सारे लोगों ने बेसिकली के जो स्पेलिंग थे वो बिल्कुल दुरुस्त लिखे हैं। तो जो नेक्स्ट वर्ड है आप लोगों के लिए वो है पब्लिकली। तो ये आज आपने लिखना है पब्लिकली, उसके स्पेलिंग लिखने हैं। तो कल जो उसके स्पेलिंग होंगे वो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगा। नेक्स्ट एडिटोरियल है हमारा पावर ऑफ अरेस्ट के मुतल्लिक। जैसा कि हम सब जानते हैं कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के पास बहुत ज़्यादा स्वीपिंग पावर्स हैं। वो किसी भी शख्स को गिरफ़्तार कर सकते हैं बग़ैर किसी एविडेंस के, सिर्फ एलिगेशंस की बेस पे। तो इसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक फ़ैसला दिया है, उस जजमेंट को हम पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि क्या इस जजमेंट के बाद जो तरीक़ाकार है नैब अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का, क्या ये इसको तब्दील करेगी या नहीं करेगी। लास्ट जो एडिटोरियल था वो हमारा फेसबुक आउटेज से मुतल्लिक था, तो वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, तो उसको आज हम स्किप कर रहे हैं। नए आने वाले व्यूअर्स को बताते चलें, येलो कलर में हमारे पास डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग हैं, ग्रीन कलर में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे, एक्वा कलर में हमारे पास डिस्कोर्स मार्कर हैं और रेड कलर में हमारे पास पंक्चुएशन मार्क्स होंगे। देयर इज़ जस्टिफाइएबल आउटरेज एट दी गवर्नमेंट डिसीजन। एक बहुत ज़्यादा वैलिड लीजिटिमेट एंगर पाया जाता है हुकूमत के इस फैसले पे कि वो बातचीत करना चाहते हैं कल अदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ, दैट हैज़ स्लॉटर्ड थाउजेंड ऑफ पाकिस्तानी सिटीजन, जिसने हज़ारों पाकिस्तानी शहरियों को ज़िबा किया है, मैसैकर किया है। इट इज़ डिसीजन, ये एक ऐसा फ़ैसला है दैट हैज़ बीन टेकन विदाउट एनी इनपुट फ्राम पार्लियामेंट, जिसको यकतरफ़ा तौर पे लिया गया है पार्लियामेंट से इनपुट लिए बिना। इंडीड, बेशक, इवन द इंटीरियर मिनिस्टर हैज़ डिनाइड प्रियर नॉलेज ऑफ इट। जो हमारे वज़ीर दाखिला हैं शेख रशीद साहब, उनको भी इल्म नहीं था पहले से इस बात का। आल्दो देयर वर हिंट्स एनफ, अगरचा इस बारे में इशारे मिल रहे थे जब प्रेसिडेंट ने, सदर ने और फॉरेन मिनिस्टर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने पॉसिबल एमनेस्टी, माफ़ी के बारे में बातचीत की थी। बट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वाज मोर कैटेगोरिकल, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ज़्यादा एक्सप्लिसिट और डायरेक्ट थे, अनइक्विवोकल थे। हिज डिस्क्लोजर ऑन तुर्किश स्टेट टीवी, उन्होंने जो रेवलेशन इंकशाफात किए हैं तुर्किश स्टेट टीवी पे कि मिलिटेंट्स वार ऑलरेडी इन टॉक्स विद द गवर्नमेंट, के इंतहा पसंद पहले ही हुकूमत के साथ बातचीत में हैं, अंडरस्कोर्ड द यूनिलेटरल नेचर ऑफ डिसीजन। तो ये तमाम चीज़ें एम्फोसाइज करती हैं कि ये फ़ैसला एक तरफा लिया गया है। दिस कंट्रावीन्स डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, ये तमाम चीज़ें जमहूरी असूलों के बरक्स हैं। कंसेंसस अंडरपिन्स इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग इन फ्री सोसाइटी, इत्तफाक़ राय सपोर्ट करता है, जस्टिफाई करता है अहम फ़ैसला साजी को एक आज़ाद माशरे में। एंड इट इज़ अनएक्सेप्टेबल फॉर द गवर्नमेंट टू बाईपास पार्लियामेंट ऑन द मैटर, और ये नाकाबिल कबूल है कि हुकूमत इतने अहम मामलात में पार्लियामेंट को बाईपास करे। व्हाट काइंड ऑफ मैसेज डू सच गो इट अलोन टैक्टिक्स कन्वे, इस तरह की अकेले जाने की टैक्टिक्स किस तरह का मैसेज भेजेंगी। दैट द गवर्नमेंट होल्ड्स द आइडिया ऑफ कन्फरिंग विद द लॉ मेकर्स, कि हुकूमत होल्ड करती है आइडिया को कंसल्ट करने का लॉ मेकर्स के साथ, लेजिस्लेटर्स के साथ, हु गिव इट पोलिटिकल ग्रीफ, जो इनको सियासी गम देते हैं, इन्हें फार ग्रेटर कंटेम्प्ट, उनसे बातचीत करने से ये उसको काबिल नफ़रत समझते हैं। दैन निगोशिएटिंग विद ग्रुप्स दैट हैड ब्लड ऑन देयर हैंड्स, और ऐसे ग्रुप्स के साथ बातचीत करते हैं जिनके हाथ खून से रंगे हुए हैं।
Unfortunately, بدقسمتی سے this attitude is entirely a piece with its landmark reluctance to engage with the opposition. اس طرح کا بیہیویئر ایٹیٹیوڈ رویہ ایک پیس ہے ان کا ٹریڈ مارک جو ہچکچاہٹ ہے اپوزیشن کو انگیج کرنے میں. دا ڈیوائڈ ہیز ڈیپنڈ، یہ اختلاف مزید گہرا ہو چکا ہے. لیونگ لٹل روم فار سویلائزڈ ڈیبیٹ، تو اب سویلائزڈ ڈیبیٹ مباحثے کے لیے بہت کم جگہ بچی ہے. انکلوڈنگ آن دا میٹرز ایز فنڈامنٹل ٹو ڈیموکریسی، اور ایسے معاملات پہ بھی اب بات چیت یا مباحثہ نہیں ہوتا جو جمہوریت کے لیے بہت زیادہ بنیادی ہیں. وہ معاملات کون سے ہیں؟ الیکٹورل ریفارمز کا معاملہ ہے، جیسا کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان اختلاف چل رہا ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشینز پہ، اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹنگ کا حق دینے پہ. اسی طرح سے ای سی پی کے چیئرمین کے بارے میں، ای سی پی کے ممبرز کے بارے میں اور نیب کے چیئرمین کے اپائنٹمنٹ کے بارے میں بھی حکومت کے درمیان اور اپوزیشن کے درمیان اختلاف چل رہے ہیں، کیونکہ آئین ہمارا کانسٹیٹیوشن یہ مینڈیٹ کرتا ہے کہ لیڈر آف ہاؤس یعنی کہ پرائم منسٹر اپوزیشن لیڈر کے ساتھ کنسلٹ کرے چیئرمین نیب لگانے میں، ای سی پی کے ممبرز لگانے میں. لیٹ الون الائننگ دیم سیلف ود پارلیمنٹری بیسٹ پریکٹسز، جو ہمارے حکمران ہیں وہ پارلیمانی پریکٹسز کے ساتھ بھی خود کو الائن نہیں کرتے. our rulers have no qualms about trying to change the law، ہمارے حکمرانوں کو کوئی ریزرویشن، ڈاؤٹ، شرمندگی، پریشانی نہیں ہے قانون کو چینج کرنے میں تاکہ دھوکہ دیا جائے، ڈیسیو کیا جائے ضروری کنسلٹیشن کو جو کہ سیاسی حریفوں کے ساتھ ہونی چاہیے. however تاہم the TTP is not about parties and politics، تحریک طالبان پاکستان ہماری پارٹی سیاست کی بنیاد نہیں ہے. اٹ از ڈیڈلی آرگنائزیشن، یہ ایک بہت خطرناک آرگنائزیشن ہے. ود ہوم ارلیئر اٹیمپٹس ایٹ ریپروچمنٹ فیلڈ، جن کے ساتھ پہلے صلح جوئی کی کوششیں ناکام ہو چکی ہیں. فار ایئرس، کئی سالوں سے پاکستانی طالبان اٹیمپٹڈ ٹو اسٹیمپ آؤٹ دی اسٹیٹ سیٹس، پاکستانی طالبان نے کوشش کی ہے اسٹیٹ کی ریٹ کو ختم کرنے کی. امپوزنگ دیئر اون برانڈ آف شریعہ، اور اپنا شریعہ کا برانڈ نافذ کرنے کی تاکہ کوئل کیا جائے، فنش کیا جائے ڈائسنٹرز کو، ایسے لوگوں کو جو اختلاف کرتے ہیں. اینڈ کرب پرسنل فریڈمز، اور شخصی آزادی کو چھینا جائے، ختم کیا جائے ٹرائبل ایریاز میں اور اس سے آگے بھی. thousands were killed and its targets included all، ہزاروں لوگ اس کوشش میں ان کی مارے گئے، اور جو ٹارگٹس تھے اس میں سپاہی، ٹرائبل ایلڈرز، سیاستدان اور عام لوگ شامل تھے. یہاں پہ ہمارے پاس ڈیش ہے، ڈیش فلو آف سینٹینس کو بریک کرے گا. military operations conducted against them would be followed by peace deals on which the militants invariably reneged. جو ملٹری آپریشن ان کے خلاف کنڈکٹ کیے گئے تھے ان کو فالو کیا پیس ڈیلز نے، اور انتہا پسندوں نے ہمیشہ ان کو اپنے پرومسز کو، کمٹمنٹس کو ریناؤنس کر دیا، ابنڈن کر دیا، اس سے پیچھے ہٹ کے. اٹ ٹک دی میسیکر آف 144 انڈیویژلز، تقریباً 144 افراد کا قتل عام ہوا، جن میں سے زیادہ تر اسکول کے بچے تھے. فار دی اسٹیٹ ٹو کم ٹو اٹ سینسز، تب ریاست اپنے ہوش میں آئی 2014 میں، اور انہوں نے ایک اتفاق رائے کی بنیاد پہ نیشنل ایکشن پلان متعارف کرایا تاکہ دہشت گردوں کو ڈیفیٹ کیا جا سکے. دا میموری مسٹ ناٹ ڈسپیئر ناؤ، یہ یاد اب ختم نہیں ہونی چاہیے. دا گورنمنٹ کین ناٹ افورڈ ٹو گو بیک ٹو دا ڈیز آف گڈ اینڈ بیڈ طالبان، حکومت اب ان دنوں میں واپس نہیں جا سکتی جب گڈ اور بیڈ طالبان کا کنسیپٹ تھا. انسٹیڈ، بجائے اس کے، اٹ شوڈ اسٹیپ بیک، ان کو پیچھے ہونا چاہیے. اینڈ سروے دی ڈینجرس ریجنل لینڈسکیپ، اور خطرناک خطے کے لینڈسکیپ کو سروے کرنا چاہیے. ویئر دا فال آؤٹ فرام افغان کنفلکٹ از ایویڈنٹ ان دا انکریزنگ TTP اٹیکس ان دا کنٹری، جہاں پہ افغان کنفلکٹ کے جو فال آؤٹ ہے، اسپریڈ ہے، وہ ہمارے ملک میں بھی نظر آ رہا ہے، جہاں پہ تحریک طالبان پاکستان کے حملے اسیلز بڑھ رہے ہیں. دا پوزیشن پولیٹیشینز ہیو ایکسپیرینس دا گروپس مرڈرس ویز فرسٹ ہینڈ، اور جو اپوزیشن کے سیاستدان ہیں وہ پہلے ہی بہت ہی قاتلانہ حملے کا تجربہ کر چکے ہیں. TTP کے پاکستان پیپل پارٹی نے اپنے لیڈر کو لاس کیا، بینظیر بھٹو صاحبہ کو، اور بہت سارے دوسرے لوگوں کو ان TTP کے اٹیکس میں. ANP نے کے ممبرز اور ان کے جو سپورٹرز ہیں وہ بھی ان حملوں کا شکار بنے. اٹ از کروشیل، ضروری ہے دین فار دی گورنمنٹ ٹو ریوزٹ اٹ پریورٹیز، کہ حکومت اپنی ترجیحات کو ایک مرتبہ دوبارہ سے اس کا جائزہ لے. دیر از مچ اٹ ہیز ٹو ڈو ٹو سیکیور پاکستان فرام ری ایمرجنگ تھریٹس، بہت زیادہ چیزیں کرنے کی ضرورت ہے پاکستان کو
دوبارہ سے ابھرتے ہوئے خطروں سے بچانے کے لیے ریچنگ آؤٹ ٹو دی اپوزیشن ول شو، اگر یہ اپوزیشن کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں تو یہ ظاہر کرے گا دیٹ اٹ از ریڈی ٹو اوور لک ڈفرینسز فار کامن کاز، کہ یہ ایک کامن مقصد کے لیے اپنے اختلافات کو بھلا سکتے ہیں۔ نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے پاور آف اریسٹ۔ دا سپریم کورٹ ہیز ہیڈ ٹو اسٹیٹ دی obvious۔ اسٹیٹ دی obvious کا مطلب ہوتا ہے کہ سیئنگ سم تھنگ دیٹ ایوری ون آلریڈی نوز اینڈ انڈرسٹینڈ۔ ایسی ہی بات سپریم کورٹ نے کہی ہے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کو، دیٹ ریفیوزز ٹو اکارڈ ریسپیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشنز، جو کہ انکار کرتا ہے آئینی تحفظات کو عزت دینے سے۔ ان اے کیس پرٹیننگ ٹو ڈینائل آف بیل ٹو این انڈیویجول اریسٹڈ بائی نیب، ایک کیس کی سنوائی ہو رہی تھی جس میں ایک فرد کو اس بیل سے ضمانت سے انکار کیا گیا نیب کی جانب سے۔ اے 3 جج بینچ ریسنٹلی ہیلڈ دیٹ، ایک 3 ججوں کے بینچ نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ اریسٹ، حراست اور ڈیٹینشن کسی بھی پرسن کی بغیر کسی ایویڈنس کے ثبوت کے یہ وائلیشن ہے، استحصال ہے انفرادی رائٹ کا، حق کا، نوبلٹی کے، وقار کے۔ دا ورڈکٹ آتھرڈ بائی جسٹس منصور علی شاہ، یہ فیصلہ دیا گیا ہے جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے، انڈرسکورز اے فنڈامنٹل پرنسپل آف کرمنل جسٹس، یہ ایمفسائز کرتا ہے کرمنل جسٹس کے بنیادی اصول کو۔ وہ کیا ہے؟ دا پریزمپشن آف انوسینس، پرابیبلٹی آف انوسینس، یعنی کہ جس شخص پہ اگر کسی شخص پہ جب تک جرم ثابت نہیں ہو جاتا تب تک وہ معصوم تصور کیا جائے گا۔ اف اے کورٹ از ناٹ سیٹسفائیڈ ایز ٹو دا کوالٹی آف دی ایویڈنس، اگر کورٹ مطمئن نہیں ہوتی ثبوت کی کوالٹی کے اوپر، آن دی بیسز آف وچ این انڈیویجول ہیز بین ڈیپرائیوڈ آف ہز لبرٹی، جس کی بنیاد پہ کسی شخص سے اس کی آزادی چھینی گئی ہے، دین اٹ مسٹ گرانٹ ہم بیل، تو پھر وہ اس کو ضمانت دے دے گی۔ فردر دا ورڈکٹ ڈیفائنڈز گراؤنڈز فار اریسٹ ایز بینگ، اس کے علاوہ یہ جو فیصلہ ہے گراؤنڈز کو بھی ڈیفائن کرتا ہے کہ حراست کے کیا کیا گراؤنڈز ہونے چاہیے۔ وہ یہ ہونے چاہیے کہ ناٹ لمیٹڈ ٹو میئر ایلیگیشن، یہ صرف الزامات کی بنیاد پہ نہ ہو، بٹ مینس ایلیگیشن سپورٹڈ بائی سفیشینٹ میٹیریل ایویڈنس، بلکہ ان الزامات کو ثبوتوں کی بنیاد پہ سپورٹ بھی کیا جائے۔ کنیکٹنگ دا پرسن ود دا offense جسٹیفائنگ ہز اریسٹ اینڈ ڈیٹینشن، جو کہ اس شخص کے ساتھ لنک کر رہی ہوں جو کہ اس کے اریسٹ کو، حراست کو جسٹیفائی کر سکے۔ دا ججمنٹ از اے کلیئر انڈائٹمنٹ آف نیبز موڈس اپرینڈی، یہ ججمنٹ ہے، سائٹیشن ہے نیب کے میتھڈ آف ورکنگ کی، جو کہ بہت سارے لوگ جس کے گواہ ہیں، بہت سارے نومیریس سیورل مواقعوں پہ، اوکیشنز پہ، سنس دا گورنمنٹ انلیشڈ اٹ آن دی اپوزیشن ان این اکاؤنٹیبلٹی ڈرائیو، جب سے حکومت نے اس کو استعمال کیا ہے احتساب کی ڈرائیو میں اپوزیشن کے خلاف ون سائیڈڈلی، یک طرفہ طور پہ، ایز ٹو ہیو بیکم آلموسٹ پارشیل، تب سے یہ ڈرائیو احتساب کی بہت زیادہ ریڈیکولس، مضحکہ خیز بن گئی ہے۔ It is not as though the superior judiciary has not admonished the anti-graft white dog time and again، ایسا نہیں ہے کہ ایپیکس جوڈیشری نے، اعلیٰ عدلیہ نے ریپریمائنڈ، ریبیوک، کرٹیسائز، سینشور نہیں کیا نیب کو بار بار فار اٹس آربٹریری ڈیٹینشن آف سسپیکٹس، کے یہ ٹائرینیکل ڈسپوٹک وے میں اپنے جو مشتبہ افراد ہیں ان کو ڈیٹین کرتے رہتے ہیں، حراست میں لیتے رہتے ہیں، ایون بیفور اٹ بگنز لوکنگ فار ایویڈنس اگینسٹ دیم، اس سے پہلے کہ یہ ان کے خلاف پہلے شواہد اکٹھے کریں۔ دا کورٹ ہیو آلسو پاسڈ ورڈکٹس، حکومت نے یہ بھی فیصلے دیے ہیں، دیٹ السٹریٹس دا ڈسپلیئر اوور نیبس کلچر آف اریسٹ فرسٹ اینڈ آسک کوسچن لیٹر، جو کہ عدالت کی انوائنس، اریٹیشن کو شو کرتے ہیں نیب کے کلچر کے خلاف، کہ وہ گرفتاری پہلے کر لیتے ہیں اور سوالات بعد میں پوچھتے ہیں۔ ان مارچ 2020 میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک لینڈ مارک رولنگ دی تھی، فیصلہ دیا تھا، جس میں نیب چیئرمین کی آربیٹریری ڈیسپوٹک ٹائرینیکل پاور کو چیلنج کیا گیا تھا، جو کہ جو بنیادی حقوق ہیں، رائٹس ہیں، ان کے خلاف ہیں۔ ان جولائی لاسٹ ایئر، جولائی میں پچھلے سال، جسٹس مقبول باقر نے ایک اسٹرانگلی ورڈڈ ججمنٹ دی تھی، فیصلہ دیا تھا پیراگون سٹی کیس میں، جس میں PMLN کے لیڈر خواجہ سعد رفیق اور ان کے بھائی شامل تھے، اور اس میں نیب کے کنڈکٹ کو، رویے کو کہا گیا تھا کہ یہ ایک کلاسک ایگزامپل ہے، مثال ہے بنیادی حقوق کو روندنے کی، ٹریمپل، کرش کرنے کی۔ اس کے ساتھ ساتھ نیب کے قوانین غیر قانونی طور پہ آزادی سے بھی محروم کر دیتے ہیں۔ دیر آر اسکورز آف انسٹنسز، ایسے بہت سارے
واقعات ہیں جہاں پہ نیب کے چیف نے اپنی بہت زیادہ سویپنگ پاورز کا استعمال کیا ہے اریسٹ کی ایسے مینر میں جو کہ پارٹ بنتا ہے پرسیکیوشن کا، اپریشن، وکٹمائزیشن کا اور سیاسی ایجنڈا کا۔ دا ابیوز آف پاور مینیفیسٹ اٹ سیلف ان سیورل ویز، اگر طاقت کا غلط استعمال کیا جائے تو یہ خود کو بہت سارے طریقوں سے ڈسپلے کرتا ہے۔ یہاں پہ ہمارے پاس کولن ہے، کولن پریویس سینٹینس کو ایکسپلین کرے گا۔ یہاں پہ سیمی کولن ہے، سیمی کولن دو سینٹینسز کو سپریٹ کرتا ہے، دونوں سینٹینسز کے اپنے کلیئر میننگ ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک کمپلیکس سینٹینس ہے جس کو کولن، سیمی کولن، کاماز کے ذریعے کنیکٹ کیا گیا ہے اور ڈسکورس مارکرز بھی لگائے گئے ہیں۔ پہلا کیا ہے جی، نیب کے پاس اختیار کہ یہ کسی بھی انڈیویجول کو صرف شک کی بنیاد پہ اریسٹ کر سکتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ ان کو کسٹڈی میں رکھ سکتا ہے جب تک نیب کے انویسٹیگیٹر اگر ان کے خلاف کوئی اگر شواہد نہ بھی اکٹھے کر پائیں تو صرف ایلیگیشن کی بنیاد پہ ان کو کسٹڈی میں رکھ سکتا ہے۔ تیسرا اختیار ان کے پاس یہ ہے کہ یہ کنٹیسٹ کرتا ہے، اپوز کرتا ہے شخصی ضمانت کی اپلیکیشن کو، باوجود اس کے کہ ان کے پاس کوئی لاجیکل ریزن نہیں ہوتی کسی کو بارز کے پیچھے رکھنے کی، جیل میں رکھنے کی۔ ناؤ دیٹ ڈیفینیٹیو ججمنٹ ہیز کم فرام دی ایپیکس کورٹ، اب جب کہ فائنل فیصلہ آ چکا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے، ول نیب کنٹینیو ان اٹس ریکلیس اینڈ لا لیس ویز، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نیب اپنے کیئر لیس اور غیر قانونی طریقوں کو جاری رکھے گی یا پھر یہ ان سے باز آ جائے گی۔ یہی بریف انالیسس تھا آج کے ایڈیٹوریل کا۔ اگر آپ کا کوئی کویسچن کیوری ہو تو آپ وہ مجھ سے ڈائریکٹلی آسک کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ڈیلی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ اگر آپ کا کوئی ریکمنڈیشن ہو، سجیشن ہو تو وہ بھی آپ ضرور بتا سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔